جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. مکافات عمل اور پاکستان میں موجود سیاستدانوں کا انداز. ہر چیز کا اگر اللہ سے ہونے کا یقین ہو تو شاید ہمارا یہ جو پولیٹیکل سیناریو ہے یہ کسی نہ کسی حد تک تبدیل ہو جائے گا. دیکھیں، ہمیں اس چیز کا قطعی خوف اور خیال نہیں ہے کہ ہمارے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہے، کوئی نہ کوئی اختتام ہے. آج جو لوگ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے غلط فیصلے قوموں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، قوموں کی زندگیوں پہ. یعنی اگر کسی ایک پولیٹیشین نے کوئی غلط فیصلہ کیا تھا تو اس کے اثرات، اس کے جو معاملات ہیں وہ پوری قوم پہ اثر انداز ہوں گے. آج سندھ کے، کراچی اور حیدرآباد کے رہنے والے اردو سپیکنگ اس چیز پہ بڑا غور و خوض کر رہے ہیں کہ ہمارے اجداد کی کوئی غلطیاں تھیں جن کو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کیا اور ہمیں سزا ملی. سزا کس طرح سے ملی کہ اس پاکستان سے 10 گنا زیادہ ورث چھوڑ کے آنے والے لوگوں کو یہاں بھکاریوں کی سی زندگی گزارنی پڑی. لیکن کلمے کی محبت میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی محبت میں ان لوگوں نے وہ تمام چیزوں کو فیس کیا، ان تمام مشکلات کو فیس کیا اور اس پاکستان کو سروائیو کرایا. جب سروائیو کرایا تو 4 قومیں پاکستان کی دعوے دار بن گئی. اچھا دیکھیں، یہ سارا عمل دخل ہوتا ہے پولیٹیشینز کی سیاسی بصیرت، سیاسی سوچ کا. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس پاکستان میں رہنے والے سارے موجودہ پولیٹیشینز جو ہیں وہ اپنے ذات کے لیے سوچتے ہیں، پاکستان کے لیے نہیں سوچتے. اس کی ایک بہت بڑی مثال، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے. یہ بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے شہنشاہ اعظم نے فرمایا کہ جی عوام سے مزید 20 روپے پر لیٹر کے حساب سے نہ چھوڑو، تو اوگرا نے ریٹ میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا. پر لیٹر 20 روپے. ہر غریب آدمی جو موٹر سائیکل سے اپنے سواری کے طور پہ موٹر سائیکل کو یا گاڑی کو استعمال کرتا ہے اس کو ہر لیٹر پہ 20 روپے سرکار کو مزید دینے پڑ رہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر ڈالر کی قیمت میں اگر آپ تعین کریں تو پیٹرول پاکستان میں 20 سے 22 روپے لیٹر پہنچنا چاہیے، لیکن پاکستان میں پیٹرول کا ہے 312 روپے لیٹر. جبکہ پولیٹیکل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی، کبھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت ہم نے بڑھائی تھی. اچھا، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری بھی میں تھوڑا سا واقعات کے حوالے سے اگر آپ کو علم میں لاؤں. مولانا ڈیزل، مولانا فضل الرحمان، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمود صاحب کا وہ ناخلف اوراد جس کے لیے مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کے وجود سے شرمندہ ہوں. یعنی باپ بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے وجود سے شرمندہ ہوں. جب وہ شخص ایک بہت بڑی ریجن کا نمائندہ بنتا ہے تو وہ ان دنوں وزارت پیٹرولیم کا وزیر تھا، تو اس نے کہا کہ جی پیٹرول کے اوپر، ڈیزل کے اوپر 80 روپے پر لیٹر جو ہے وہ ہمیں چاہیے، وزارت کو چاہیے. اس کو نام دے دیا گیا لیوی کا. تو یہ جو منسٹر لوگ ہیں، یہ جو منسٹریاں ہیں، ان کے اخراجات کو، ان کو پالنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ دن بدن قرضوں میں بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے وجود کے اوپر وہ کلنک کا دھبا ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے وسائل کو اتنا زیادہ ضائع کیا کہ وہ پاکستان کے لیے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے مسائل بن گئے. تو اگر عوام الناس سمجھتی ہے کہ پیٹرول کے مہنگے ہونے میں کوئی عمل دخل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا، تو ایسا نہیں ہے. اسی شہر کے تمام لوگ گواہ ہیں. اس شہر کی جو آواز تھی
جو اس شہر کی لیڈرشپ تھی اس نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی اور وہ ہیلو کی آواز نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی. گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پیٹرول کی قیمت واپس لے لیا نوٹیفیکیشن, کیونکہ اس کراچی حیدرآباد کے لیڈر نے یہ کہا کہ پیٹرول کے ذریعے عوام کے اوپر 12 روپے 15 روپے کا بوجھ مزید نہیں ڈالا جائے گا. چونکہ وہ لیڈر تھا, اس کے پیچھے قوم کی آواز تھی. اب تو لیڈر نہیں ہے نا میرے بھائی, اب تو دلال ہیں, دلال جو حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی دلالی کر کے اپنی وزارتیں چلا رہے ہیں. تو اس عوام کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے. اچھا اپنا کیا کیا ہے؟ دیکھیں کراچی اور حیدرآباد کی عوام ذی شعور ہے. آپ نے کہا کہ انہوں نے جنا پور بنایا, آپ نے جنا پور کے نام پر لاکھوں نوجوانوں کا قتل عام کر دیا, اور پھر آپ کا ایک بریگیڈیئر ضامن اختر بیٹھ کر کے بیان دیتا ہے کہ جی جنا پور سے ایم کیو ایم کا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ ہمارے ذہن کی اختراع تھی. حیدر عباس رضوی قومی اسمبلی میں ممبر نیشنل اسمبلی کے طور پہ سجدہ ریز ہو گئے, اور وہ بھی ڈرامے کرنے لگے کہ جی آج میری قوم پہ سے چارج ہٹ گیا. ارے الو کے پٹھے, تمہاری قوم پہ سے چارج ہٹا, تم نے کیا کیا؟ بحیثیت ہے میں نے کیا عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے تھے کہ سی آر پی سی 382 لگا کر کے ان تمام لوگوں کو پابند سلاسل نہیں کر سکتے تھے؟ اگر تم نے یہ کیا ہوتا تو آج جب نیسلے ٹاور کا فیصلہ سپریم کورٹ میں آیا تو متحدہ کے جن ذمہ داروں کے 14 سال جیل میں گزرے ہیں ان کے زخموں پہ کچھ تو مرہم لگ جاتا جب ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی جنہوں نے ان کو نامینیٹ کیا تھا. عدالتیں کیا صرف انصاف دینے کے لیے ہیں؟ عدالتیں جرم کی سزا دینے کے لیے بھی ہیں. اگر عدالت ایک ڈکیت کو سزا دے سکتی ہے تو عدالت جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی سزا دیتی ہے, یہ بھی عدالت کا کام ہے. تو ہمارے بڑے بڑے جو 2 پٹی کی چپلوں میں آتے تھے سیکٹر اور یونٹوں میں, آج لینڈ کروزر میں سفر کرتے ہیں. اس پارٹی نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اگر ان کے دل میں تھوڑی سی انسانیت اور ہمدردی ہے یا تھوڑی سی اپنی قومیت کا شعور ہے تو ایک عدالت میں جا کے پٹیشن موو کریں کہ اس وقت جو آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا اس سے ہمارے لوگوں کو یہ نقصان ہوا ہے. عدالتیں یقیناً انصاف کرتی ہیں اور عدالت انصاف کرے گی. ان تمام لوگوں کے خلاف ڈیفینیٹلی کارروائی ہوگی جو عدالت میں موجود تھے. تو دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے کبھی ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد ان تمام معاملات کو کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا. رد عمل نہ دینا جرم ہے. ہم نے رد عمل نہیں دیا یعنی ہم قومی مجرم ہیں. ٹوڈے بس شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے.